اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہماری توفیق خاص نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ بشری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے، اور پھر ہم زندگانی دنیا اور موت دونوں مرحلوں پر دورہ مزہ چکھاتے، اور آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار اور کمک کرنے والا بھی نہ پاتے۔ اور یہ لوگ آپ کو زمین مکہ سے دل برداشتہ کر رہے تھے کہ وہاں سے نکال دیں، حالانکہ آپ کے بعد یہ بھی تھوڑے دنوں سے زیادہ نہ ٹھہر سکے۔ یہ آپ سے پہلے بھیجے جانے والے رسولوں میں ہمارا طریقہ کار رہا ہے، اور آپ ہمارے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہ پائیں گے۔ آپ زوال آفتاب سے رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں، اور نماز صبح بھی کہ نماز صبح کے لیے گواہی کا انتظام کیا گیا ہے، اور رات کے ایک حصہ میں قرآن کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے اضافہ خیر ہے۔ عنقریب آپ کا پروردگار اسی طرح آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا۔ اور یہ کہیے کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر اور بہترین انداز سے باہر نکال، اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے دے جو میری مددگار ثابت ہو، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل فنا ہو گیا، کہ باطل بہرحال فنا ہونے والا ہے۔ اور ہم قرآن میں وہ سب کچھ نازل کر رہے ہیں جو صاحبان ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالمین کے لیے خسارہ میں اضافہ کے علاوہ کچھ نہ ہوگا۔ اور ہم جب انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو پہلو بچا کر کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ اب کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقہ پر عمل کرتا ہے، تو تمہارا پروردگار بھی خوب جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ سیدھے راستہ پر ہے۔ اور پیغمبر یہ آپ سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا ایک امر ہے، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ کو وحی کے ذریعہ دیا گیا ہے اسے اٹھا لیں، اور اس کے بعد ہمارے مقابلہ میں کوئی سازگار اور ذمہ دار نہ ملے، مگر یہ کہ آپ کے پروردگار کی مہربانی ہو جائے کہ اس کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کا مثل لے آئیں تو بھی نہیں لا سکتے، چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار اور پشت پناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ اور ہم نے اس قرآن میں ساری مثالیں الٹ پلٹ کر بیان کر دی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر بھی اکثر لوگوں نے کفر کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا ہے، اور ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں جن کے درمیان تم نہریں جاری کر دو، یا ہمارے اوپر اپنے خیال کے مطابق آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، یا اللہ اور ملائکہ کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس سونے کا کوئی مکان ہو، یا تم آسمان کی بلندی پر چڑھ جاؤ، اور اس بلندی پر بھی ہم ایمان نہ لائیں گے جب تک کوئی ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا پروردگار بڑا بے نیاز ہے، اور میں صرف ایک بشر ہوں جسے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ہدایت کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے ایمان لانے سے کوئی شے مانے نہیں ہوئی، مگر یہ کہ کہنے لگے کیا خدا نے کسی بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں ملائکہ اطمینان سے ٹہلتے ہوتے تو ہم آسمان سے ملک ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے خدا کافی ہے کہ وہی اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کی کیفیات کا دیکھنے والا ہے، اور جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اور ہم انہیں روز قیامت منہ کے بل گونگے، اندھے، بہرے معشور کریں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا کہ جس کی آگ بجھنے بھی لگے گی تو ہم شعلوں کو مزید بھڑکا دیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہے، اور یہ کہا کہ ہم ہڈیاں اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے، تو کیا دوبارہ سر نو پھر پیدا کیے جائیں گے؟